صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مقبول جوابوں میں ہوگا اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ خدا بخش دے مسلمان تجھے خیر پاہی کرے قافلے میں چلے، یا خدا ہر گھڑی رکھو تار کی، یا خدا ہر گھڑی رکھو تار کی، یا خدا ہر گھڑی رکھو تار کی۔ قافلے میں چلے، قافلے میں چلے، قافلے میں چلو، 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 قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارا مدنی قافلہ یونان کے شہر ایتھنز میں پہنچ چکا ہے۔ الحمدللہ یہاں کثیر تعداد میں اسلامی بھائی ہمیں ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے آئے۔ الحمدللہ ہم شکر گزار ہیں، یہاں کے علماء کرام بھی تشریف لائے۔ اور یہاں مجھے ایک بات کی ایئرپورٹ سے باہر آتے ہی بڑی خوشی ہوئی کہ جب پچھلی بار ہم یونان آئے تھے تو یہاں ہمارے اسلامی بھائیوں نے بہت سارے ہمیں پھولوں کے گلدستے دیے تھے، اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے مجھے ذہن دیا ہے کہ اس کی بجائے اگر کتابیں تقسیم کر دی جائیں تو یہ زیادہ دوام رکھتی ہیں اور اس سے زیادہ برکتیں حاصل ہوتی۔ تو اسلامی بھائیوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں رسالے تحفے میں دیے۔ بے شک علماء کرام پھولوں کے ہار لے کر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آمد کو مبارک فرمائے، ان کی برکت سے ہمیں مدنی کام کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمایا۔ ہم نے الحمدللہ جس طرح دنیا بھر میں جا کے لوگ پہلے سم چینج کرتے ہیں، ہم نے کل تک تو نارویج زبان میں، کیونکہ ہم ناروے میں تھے، وہاں غیبت کا کارڈ لگایا تھا، یہاں آتے ہی اسلامی بھائیوں سے گریس لینگویج میں، جو گریک لینگویج ہے یہاں کی، اور اس میں بھی لکھا ہوا ہے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ یہاں کی زبان میں لکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ یہاں 3 دن ہمارے مدنی قافلے کا قیام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔
पैगाम है, ये दुनिया भर के नाम है। दीन का पैगाम है, ये दुनिया भर के नाम है। झूठ गीबत और चुगली की छुड़ा कर आदतें, झूठ गीबत और चुगली की छुड़ा कर आदतें, जिक्र और ना तो तिलावत में लगाया है हमें। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है। सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आज 15 शाबान मुअज़्ज़म 1432 सने हिजरी है। 16 जुलाई 2011 हम यूरोप के मुल्क ग्रीस, जिसको यूनान भी कहा जाता है, उसके मशहूर मारूफ शहर एथेंस में मौजूद हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी मरकज फैज़ान मदीना में मुझे बताया गया है कि इस वक्त फैज़ान मदीना जो ये माशाअल्लाह हमारा हॉल है, ये फुल हो चुका है। इस्लामी भाई खड़े हुए हैं, बल्कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर और छत पे भी कसीर तादाद में इस्लामी भाई मौजूद हैं। और अब जगह नहीं बची है। इस्लामी नगर में आया तो नीचे बाहर भी खड़े थे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज की रात मुबारक, रहमत भरी, बरकत भरी रात है। मौला करीम हम सबको आज की रात की बरकतें नसीब फरमाए। यारो मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ दिनों से हमारा मदनी काफिला यूके से रवाना हुआ है। और ये काफिला अल्हम्दुलिल्लाह यूके से रवाना होकर सबसे पहले जर्मनी पहुंचा, जहां फ्रैंकफर्ट में दावत इस्लामी का सुन्नत बड़ा इज्तिमा हुआ। उसके बाद ये काफिला ऑस्ट्रिया के शहर वियना पहुंचा। वहां अल्हम्दुलिल्लाह मदनी कामों की बहारें थी, सुन्नत बड़े इज्तिमात हुए। वियना के बाद, ऑस्ट्रिया के बाद ये काफिला अल्हम्दुलिल्लाह अपने सफर को जारी रखते हुए इटली पहुंचा, जहां बिलोनिया और ब्रेशिया में सुन्नत बड़े इज्तिमात हुए। इटली के बाद ये काफिला पेरिस पहुंचा, जहां फ्रांस में सुन्नत बड़ा, फ्रांस के शहर पेरिस में सुन्नत बड़ा इज्तिमा हुआ। और वहां अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाइयों से मुलाकातें और मदनी मशवरे रहे। फिर ये काफिला यूरोप के एक और मुल्क स्पेन पहुंचा, जहां अल्हम्दुलिल्लाह बार्सिलोना के अंदर और वेलेंसिया के अंदर दोनों जगह दावत इस्लामी के मदनी मरकज भी कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह वहां सुन्नत बड़े इज्तिमात का सिलसिला रहा। फिर ये काफिला एक और मुल्क यूरोप के नॉर्थ साइड पे, नॉर्वे के शहर ओस्लो पहुंचा। हम ओस्लो में थे और आपको जानकर हैरत होगी कि ओस्लो में मदनी काम की वो बहारें हैं कि एक दिन में हमने 4 सुन्नतों पर इज्तिमात किए। दोपहर के करीब हमारा ये काफिला नॉर्वे ओस्लो से एथेंस पहुंचा है, जिसमें हमारे साथ यूके के इस्लामी भाई भी हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इज्तिमा में इस्लामी भाइयों के साथ हमें यहाँ शिरकत की सआदत मिल रही है। अल्लाह तबारक व तआला इस मदनी काफिले का सफर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको भी दुनिया भर में मदनी काफिलों के साथ सफर करने की तौफीक अता फरमाए। और इस्लामी भाइयों, किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हमें अच्छी अच्छी नियतें करने का दर्स अता फरमाते हैं। और आइए हम भी इज्तिमा बयान से कबल अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं कि नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मोमिन की नियत, मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। तो इंशाअल्लाह हम अच्छी अच्छी नियतें कर लेंगे तो जब तक इज्तिमा में शामिल रहेंगे तब तक बहुत सारी नेकियां हमें मिलती रहेंगी। तो मैं नियतें करता जाता हूं, आप इन नियतों को अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाते चले जाइए और मेरे साथ इंशाअल्लाह ज़बरदस्त का नारा लगाते जाइए।
اللہ کے رسول کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. بلا وجہ کپڑے یا بدن سے ہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے، موبائل فون پر میسج چیک کرتے ہوئے، موبائل فون سے فون ملاتے ہوئے، ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے علم دین کی خاطر، علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو جانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے، خوب کان لگا کر سنوں گا. چلے آپ جلدی جلدی دو جانوں بیٹھ جائیں علم دین کی تعظیم کے لیے. سبحان اللہ، کتنے ماشاءاللہ آپ باادب ہیں. اور یہ جب بھی اجتماع ذکر و نعت ہو، محفل ہو، کسی عالم دین کا بیان ہو یا ہمارے دعوت اسلامی کے اجتماعات ہو، دو جانوں نیت کیا ہو؟ اس لیے دو جانوں بیٹھ رہا ہوں کہ علم دین کی تعظیم کر رہا ہوں. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، تو با ادب رہنا چاہیے. اب کرتے کیا ہمارے اسلام میں؟ بیٹھیں گے تو صحیح، اب فون آئے گا تو فون بھی سنیں گے، اب فون میں میوزیکل ٹیون بجے گی تو برابر والے بھی ڈسٹرب ہو جائیں گے. اب اس وقت ہم اللہ کے گھر میں موجود، اب ہم اللہ کے گھر میں میوزیکل ٹیون لے کر آ جائیں اور ہماری وجہ سے لوگوں کا بیان سننا ڈسٹرب ہو جائے، تو چلے ایک اور اچھی نیت کر لیں کہ اپنے موبائل فون سے میوزیکل ٹیون کو نکال دیں گے. اور ابھی جتنی دیر اجتماع میں موبائل فون یا تو بند رکھیں یا سائلنٹ کر دیں. کسی کے فون میں اب ٹیون نہیں لگنی چاہیے تاکہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو مخلوق سے کٹ جائیں. توجہ رہے گی، کنسنٹریشن رہے گی، تو انشاءاللہ اس کی برکت رہے گی. وہ اسلامی بھائی جو موبائل فون سے اس وقت مووی بنا رہے ہیں، تصویریں کھینچ رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ موبائل جیب میں رکھ لیں. اب آپ کے مووی بنانے، آپ کے تصویر کھینچنے سے دوسروں کی بھی توجہ بٹے گی اور آپ کی خود بھی توجہ بٹے گی. ہو سکتا ہے کوئی شرعی مسئلہ بیان کیا جائے، آپ ہاں کا نہ سمجھ لیں یا نہ کا ہاں سمجھ لیں تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی نا. تو توجہ بیان کی طرف ہونی چاہیے. اسی طرح ایک اور نیت کرتے ہیں کہ جب صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. اس کو بہت رش ہے، بہت بڑی تعداد میں اسلام میں موجود ہے، جگہ نہیں بچی ہے، تو اس نیت سے بھی سمجھ جائیں گے کہ میرے بھائی کے لیے جگہ کشادہ ہو جائے گی. یہ آرام سے بیٹھ جائے، کیا پتا کسی کے لیے سرکنا ہی آج کی رات مغفرت کا سبب بن جائے. اچھا پھر ایک اور نیت کر لیں، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، کیونکہ شیطان یہ بھی تو چاہے گا نا کہ آپ کی توجہ بھی بڑھ جائے، آپس میں غصہ آ جائے، کوئی بھائی سے ناراضگی ہو جائے، یار بیٹھنے میں تو دھکا بھی نہیں تو مجھے. اب یہ ایک ایسا عمل ہے کہ کسی طرح یہ چاہتا ہے کہ آپ آج کی رات نیکیاں کما نہ سکیں، تو ہم یہ بھی نیت کرتے ہیں اگر میرے کو دھکا لگا تو بھی صبر کروں گا. اچھا گورنے، جھڑکنے، ڈانٹنے، الجھنے سے بھی بچوں گا. اور جب بھی اجتماع میں آئے تو ایک اور کام کیا کرے، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم لایا کرے. جو لائے ہیں وہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اہم باتیں لکھوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو، اس سے بھی بچوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا اور بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. تو ہم نے الحمدللہ کم و بیش اپروکسیمیٹلی 30 کے قریب نیتیں کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں اخلاص عطا کرے، اب ہمیں 30 کاموں کے لیے بیٹھنے کا ثواب مل جائے گا. تو یہ نیتوں کا فائدہ ہے. جب نیک اور جائز کام شروع کریں تو زیادہ سے زیادہ اچھی نیتیں کر لینی چاہیے. ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور غربت کی شکایت کی. آقا غریب ہوں، غربت دور ہو جائے، کرم فرمائیے. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، طے کرو جود و سخاوت، منبع علم و حکمت. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کر، خواہ کوئی شخص ہو یا نہ ہو. کبھی کبھی تو اکیلے گھر میں داخل ہوتے ہیں، خود ہی دروازہ کھولتے ہیں، میرے آقا فرماتے کوئی ہو نہ ہو، سلام کیا کر.
پھر مجھ پر سلام پیش کیا کرو. پھر فرمایا اور ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھا کر اس شخص نے پیارے آقا سے فارمولہ لے لیا, ایسا ہی کرنا شروع کر دیا. اس کا اتنا رزق بڑھا دیا گیا کہ اس کے پڑوسیوں رشتے داروں پر بھی رزق کے دروازے کھول دیے گئے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی برکت. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ درود و پاک کی کثرت کریں گے. اور تو یہ طریقہ بتایا گیا, جب جب گھر میں داخل ہوں پہلے کیا کرنا ہے, سلام کرنا. اب سلام کرنے بھی نہیں آتا. سلام کے الفاظ کیا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, سارکم کیسے بھائی, ارے بھائی سلام کے یہ الفاظ نہیں ہیں. السلام علیکم کہیے, السلام علیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب بھی آپس میں بھی سلام کریں تو یہ سلام ہونا چاہیے. سائکم, بھائی یہ سائکم کا تو معنی کچھ اور بن جاتا ہے. تو پراپر سلام کیجئے اور پراپر نیکیاں کمائیے. اور جواب کیا ہے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جواب دینے کا بھی طریقہ, اور یہ کتنا پیارا مذہب, اسلام کا طریقہ کتنا پیارا. گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, ٹیک کیئر, چیئرز, کیا کیا بولتے ہو آپ لوگ. ارے بھائی مسلمان کی گریٹنگز سلام ہے. کبھی سوچا یہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. ملاقات کرو تو بھائی کو دعا دو, اللہ تجھ پر سلامتی نازل فرمائے, رحمت نازل فرمائے, برکت نازل فرمائے. سامنے والا جواب دے, اے میرے بھائی اللہ تجھ پر بھی سلامتی نازل فرمائے, تجھ پر بھی رحمت نازل فرمائے, تجھ پر بھی برکت نازل فرمائے. آدھو گڈ مارننگ میں ملتا ہے یہ سب کچھ نہیں ملتا, پھر کیوں بولتے ہیں. اب نیت کر لیں انشاءاللہ, السلام علیکم بولیں گے انشاءاللہ, پورا سلام کریں گے انشاءاللہ. اب گھر میں کیا کریں گے, پہلے داخل ہوں گے تو کیا کریں گے, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد پیارے آقا پر درود و پاک پڑھیں گے. اب درود شریف کوئی نہیں پڑھنے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ, جو بھی آپ کو درود و پاک یاد ہے آپ پڑھ لیں. پھر اس کے بعد تیسری بار کیا کریں گے, سورہ اخلاص پڑھ لیں گے. اس عمل کو کریں گے ضرور رزق کے دروازے کھل جائیں گے, ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ. آئیے محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ جو گریس ایتھنز کے فیضان مدینہ میں اجتماع میں موجود ہیں, وہ اسلامی داؤدی اور مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں جہاں یہ سلسلہ دیکھیں, مل کر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تدار پر درود پاک پر ابرانہ پیش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یارو محترم اسلامی بھائیوں, اس سے پہلے کہ اپنے بیان کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں, اسلامی بھائیوں کی دل جوئی کی نیت سے, جس طرح میں نے بتایا کہ دنیا بھر میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں ہیں, اور دنیا کے کئی ممالک میں اسلامی بھائی اس وقت بھی قافلے میں سفر پر ہیں. تو الحمدللہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جس ملک میں پہنچے وہاں کے اسلامی بھائیوں کی کچھ نہ کچھ زبان کو سیکھا جائے, کیونکہ ہمارا نعرہ ہے دنیا بھر میں جاؤں گا سننا کے پھیلاؤں گا, دنیا بھر میں جاؤں گا, دنیا بھر میں جاؤں گا سننا کے پھیلاؤں گا. چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہو, گریس ہو یا اسپین یا کہ انگلستان ہو, مرشد کے مان کو جان بھی مرشد کے تو اب دنیا بھر میں جائیں گے نا, مدنی کام کر رہے ہیں انشاءاللہ.
اگر دنیا بھر میں جائیں گے تو وہاں کی زبانیں بھی سیکھنی پڑیں گی، وہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہاں گریک لینگویج بہت مشکل لینگویج ہے اور یہاں بولی جاتی ہے. تو کچھ اسلامی بھائیوں سے جملے سیکھے، نیت یہ کر لیتا ہوں کہ جو یہاں ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں ان کی دل جوئی کی نیت سے دنیا بھر میں جہاں ایسے اسلامی بھائی ہوں کہ جو گریک لینگویج سمجھتے ہوں ان کی دل جوئی کی نیت کر لیتے ہیں. اور مدنی چینل کے ناظرین کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ الحمدللہ یہاں بھی غیبت کے خلاف جنگ جاری ہے. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. اب اس کو جب یہاں کی زبان میں کہیں گے تو کس طرح کہیں گے؟ ساتھ خوسمے تون تولیمو انادیون تو بولیو انشاءاللہ عز و جل. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اب ہمارا مدنی مقصد کیا ہے یہ کیسے بولیں گے؟ تی انہیں او مدنی استوخوس ماس. اب مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس کو کہیں گے پریٹی نا پروسپافیسو نا انوتھوسو تون ایاستو مو کائی توس انتھروپوس اولوپوسمو انشاءاللہ عز و جل. اچھا مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، آغا تاؤتی دعوت اسلامی. مجھے مدنی چینل سے پیار ہے، آغا تاؤتو مدنی چینل. اور مجھے امیر سنت سے پیار ہے، آغا تاؤتو امیر سنت. انشاءاللہ اپنا بیڑا صلو علی الحبیب. یہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی ہے کہ قبر ہوتی کیسے ہے. آج آپ نے کئی لوگ اپنا فیوچر برائٹ کرنے، کئی جان جوکھوں میں ڈال کر، قرضے لے کر، مشکلیں اٹھا کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کے، ماں باپ سے دوری اختیار کر کے، طویل سفر کر کے گریس پہنچے. یہ سب آپ نے کیوں کیا؟ کوئی تو مقصد ہے نا. مقصد کیا ہے؟ کہ اس دنیا کی زندگی کو بہتر کر دیا جائے، خوبصورت زندگی ہو جائے، اتنا کما لیا جائے، جوانی میں محنت کر لی جائے تاکہ بڑھاپے میں سکون کی زندگی گزرے. کئیوں کے گھروں میں بہنیں ہوں گی، یہ سوچ کر سفر کیا ہوگا کہ چلو بہنوں کی شادی کر دوں گا، پھر اپنی شادی بھی ہو جائے گی، بڑا سا گھر لے لوں گا، اتنی کوشش کر لوں کہ 5-10 سال میں کچھ پیسے بنا لوں تاکہ پھر بعد کی لائف فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہو جائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر کسی کو یہ فکر ہے کہ فیوچر برائٹ ہو جائے، مستقبل روشن ہو جائے، گھر ہوادار ہو جائے، پرابلم سالو ہو جائے اور زندگی میں آرام اور سکون ہو. ظاہر اسی لیے تو اپنے گھر چھوڑا، ورنہ کون چاہتا ہے وطن چھوڑنا، کون چاہتا ہے تکلیفیں اٹھانا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس فیوچر کو برائٹ کرنے، جس مستقبل کو روشن کرنے میں انسان لگا رہتا ہے، یہ سارے ہی اس فیوچر کو حاصل کر لیتے ہیں یا فیوچر برائٹ کرنے کے چکر میں اندھیری قبر میں پہنچ جاتے ہیں. کتنے ہیں جو پیسے کما کر وطن پہنچنا جن کو نصیب ہوتا ہے، کیا یہاں سے مر کر جنازے وطن واپس جاتے ہوئے آپ نہیں دیکھتے؟ وہ بھی تو یہ سوچ کر آئے ہونے گا کہ پیسے کما کر کچھ سالوں بعد واپس جاؤں گا، مگر واپس تو گیا، مگر پیروں پہ نہیں کسی کے کاندھے پر گیا. واپس تو گیا مگر اپنے گھر میں نہیں، اپنی قبر میں گیا. واپس تو گیا اپنی فیملی کے پاس نہیں، اپنے آخرت کے گھر میں اکیلا ویران مکان میں چلا گیا. یہاں بھی اکیلا رہا کہ بعد میں ساتھ رہ لوں گا، مگر یہاں کے اکیلے سے قبر میں اکیلے، قبر کے اکیلے میں پہنچ گیا. تو جب پتا ہے کہ وہ سفر کبھی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اتنی پلاننگ، اتنے ارادے، اتنی کوششیں کہ کئی موقعوں پر تو پتا چلتا ہے کہ ہمارے وطن کے نوجوان یورپ آتے آتے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں.
ارے جان تک خطرے میں ڈال دیتا ہے. کیوں؟ کہ دنیا اچھی ہو جائے. ارے کبھی کوئی تکلیف اٹھانے کا ذہن بنا کہ قبر اچھی ہو جائے, قبر روشن ہو جائے. حالانکہ قبر ایک ایسی حقیقت ہے جس میں ہم سب نے جانا ہے. اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ بنگلہ بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے, مگر اس بات کی تو پکی گارنٹی ہے کہ آپ قبر میں ضرور جاؤ گے. یہاں نوکری نہ ملے, یہاں پیپر نہ بنے, یہاں کاروبار نہ چلے تو گھر نہیں بن سکتا, فیوچر برائٹ نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں. لیکن یہاں بے روزگار رہتے ہوئے بھی قبر روشن کی جا سکتی ہے, قبر کو بہتر کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس کے لیے یورپین پاسپورٹ کی ضرورت نہیں. قبر کو روشن کرنے کے لیے کسی دنیا میں رہنے کا پرمٹ ضروری نہیں. ارے جنگل بیابان میں رہنے والا ہو, فقیر ہو, جس کے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہ ہو, کھانے کو اچھی غذا نہ ہو, اگر وہ جنگل میں بھی رب کی عبادت کرے تو رب اس کی قبر روشن فرما دیتا. اور کوئی یورپ میں رہتا ہو, بڑا بنگلہ ہو, لگژری کار ہو, نوکر چاکر ہو, لائف کے مزے اڑا رہا ہو, اگر رب ناراض ہوا تو اس محل والے کی قبر بھی جہنم کا گھڑا بن سکتی ہے. جس دنیا میں 60-70 سال رہنا ہے میرے بھائیوں, 80 سال رہو گے, چلو ماں باپ کی دعا لگ گئی تو 100 سال, پھر تو کہیں جانا ہے نا. اور کہاں جانا ہے یہ سوچا کبھی؟ اکیلے جانا ہے. یاد رکھیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور جانا ہے رہا دن تھوڑا, راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے. گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں, وہ گھر نہیں جو گھر پاکستان میں ہے, جو وطن میں ہے. اعلیٰ حضرت یاد دلا رہے ہیں اس گھر کی طرف جس میں ہمیشہ قیامت تک اکیلے رہنا ہے. اور اس گھر میں جانے والا مسافر بھول گیا اس گھر کو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں, مت کو کیا مار ہے کیا ہونا ہے. تیاری کیجیے. قبر کیسی ہوگی؟ ایتھنز میں تو مسلمانوں کا قبرستان ہی نہیں ہے, لیکن آپ نے اپنے وطن میں تو قبرستان دیکھو. کبھی یہ سوچا کہ جس قبر میں آج مردوں کو اتار رہا ہوں, اپنے ہاتھ سے مٹی ڈال رہا ہوں, سلے لگا دی جاتی ہیں, آپ نے یہ بھی صدا سنی ہوگی, دیکھو وہ سراخ باقی بچ گیا ہے, اس کو بھی مٹی لگا دو. یعنی قبر میں روشنی کا کوئی راستہ بچنے نہیں دیا جاتا, کوئی ہوا کا راستہ چھوڑا نہیں جاتا. اعلان ہوتا ہے وہ جگہ بند کر دو, چلو جلدی جلدی مٹی ڈال کے گھر کریے. ارے یہ تو آپ کا وہ بھائی تھا جو اکیلا سوتا نہیں تھا, اس کو قبر میں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ کیسے گزارے گا آج پہلی رات؟ مگر سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور وہ قبر کیسی ہوگی؟ آئیے مدینے والے مصطفیٰ دانائے عیوب منزہ عن العیوب اللہ اکبر کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں قبر یا تو جہنم کا گھڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. اور میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سوچئے ہم نے کیا قبر کو جنت کا باغ بنا دیا, یا قبر کو گناہ کر کے دوزخ کا گھڑا بنا چکے. قبر میں جانے کے بعد لوگ کس طرح رشک کریں گے, تمنائیں کریں گے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تو مروی ہے, کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں ملک الموت قبرستان میں یہ اعلان نہ کرتے ہوں, اے قبر والوں آج تمہیں کن لوگوں پر رشک ہے. تو وہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں مسجد والوں پر رشک ہے, کہ وہ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. اے وہ لوگوں جو زندگی میں مسجدوں میں نہیں آتے, قبر میں جا کر رشک ہوگا, وہ اللہ سے بدل کر ذکر کرتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. پھر اہل قبر
اپنے گزشتہ زمانے پر نادم یعنی شرمسار ہوتے ہیں. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیشہ اپنی موت کو یاد کرتے رہیے، اپنی موت کے بارے میں غافل نہ رہیے. لوگ کہتے ہیں بھائی موت کی بات نہ کرو، ڈر لگتا ہے، یہ بار بار موت کا تذکرہ کیوں کرتے ہو؟ ارے موت جب ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے چھٹکارا نہیں، ہم میں سے ہر کسی کو مرنا ہے، تو پھر مرنے کی بات کیوں نہ کریں، کیوں تیاری نہ کریں؟ ارے آنکھیں بند کر لینے سے، موت کو یاد نہ کرنے سے، موت کا تذکرہ کرنے سے روکنے سے کیا موت ٹل جائے گی؟ نہیں، موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی، یاد رکھ. قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. اور بڑے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج جو موت کا تذکرہ کرتے ہیں، موت کو خوفزدہ ہوتے ہیں، وہ اچھا ہی کرتے ہیں. کیوں؟ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے موت کی یاد خوفزدہ کرتی ہے، قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی. تو موت کی یاد کر کے خوفزدہ ہونا، یہ تو قبر کو جنت کا باغ بنانے کا سامان ہے. پھر کیوں موت کی بات نہ کریں؟ پھر کیوں آخرت کی بات نہ کریں؟ اپنی موت کو یاد کرنے کا ایک بڑا پیارا طریقہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی بڑی پیاری کتاب، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے انداز میں شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمیں عطا فرماتے ہیں. تصور میں ہم کس طرح اپنی موت کو یاد کر سکتے ہیں. میں ابھی سے بات سنی نا کہ موت کو جو یاد کرتا ہے اور خوفزدہ ہوتا ہے، تو پھر اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیے، ہم تصور میں کچھ آخرت کے سفر کو یاد کرتے ہیں. ہم نے تصور میں کبھی یورپ کو سفر کیا تھا، تصور میں کبھی ایفل ٹاور کو کسی نے دیکھا ہوگا، کسی نے تصور میں امریکہ کا سفر اختیار کیا ہوگا، اور کسی دیوانے نے تصور مدینہ بھی کیا ہوگا. مگر آئیے آج تصور کرتے ہیں کہ جب ہمارا ایک سفر ہونا ہی ہے تو وہ کیسا ہوگا. ذرا تصور کی نگاہ سے دیکھیے کہ میری موت کا وقت آن پہنچا ہے، مجھ پر غشی طاری ہو چکی ہے. اگر آنکھیں بند کر لیں، تصور جمائیں، ہم تو آپ نے بڑے جنازے دیکھے ہوں گے، آج یہ تصور جمائیں کہ ہمارا جنازہ ہے. لوگ بے بسی کے عالم میں مجھے موت کے منہ میں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، مگر کچھ نہیں کر سکتے. دیکھتے ہی دیکھتے نزا کی سختیاں بھی شروع ہو گئی، مگر میں اپنی تکلیف کسی کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ ہر وقت چہکنے والی زبان اب خاموش ہو چکی ہے. سخت پیاس محسوس ہو رہی ہے، مگر کسی سے 2 گھونٹ پانی نہیں مانگ سکتا. اسی دوران کوئی مجھے تلقین کرنے، یعنی میرے سامنے کلمہ پاک پڑھنے لگا. پھر رفتہ رفتہ سامنے کے مناظر دھندلے ہونے لگے، گلے سے کھڑکھڑاہٹ کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور بالآخر روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا، یعنی میرا انتقال ہو گیا. عزیز و اقارب پر گریہ طاری ہو گیا. اہل و عیال مثلاً بیوی، بچوں، بہن بھائی، ماں باپ، سارے محبت کرنے والوں کی آنکھیں شدت غم سے نم ہیں. کسی نے آگے بڑھ کر میری آنکھیں بند کر دی، پاؤں کے دونوں انگوٹھوں اور دونوں جبڑوں کو کپڑے کی پٹی سے باندھ کر مجھ پر چادر اڑا دی گئی. میری موت کے اعلانات ہونے لگے، رشتے داروں اور دوستوں کو اطلاع دی جانے لگی. کچھ لوگ میری تکفین و تدفین کے انتظامات میں لگ گئے. غسل کا انتظام ہونے پر مجھے تختہ غسل پر لٹا کر غسل دیا گیا اور کفن پہنا کر بڑے بڑے فیشن والے لباس پہنتے تھے، مہنگے مہنگے کپڑے پہن کر اتراتے تھے. اب کفن پہنا کر میری میت آخری دیدار کے لیے رکھ دی گئی.
میرے چاہنے والوں نے آخری مرتبہ مجھے دیکھا کہ دیکھ لو اب یہ چہرہ دنیا میں دوبارہ دکھائی نہ دے گا. گھر کی فضا سوگوار ہو اور در و دیوار پر اداسی چھائی ہوئی ہے. پھر میرے ناز اٹھانے والوں نے میرا جنازہ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا اور جنازہ گاہ کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے. کلمہ پاک کلمہ شہادت کی سدائیں بلند ہونا شروع ہو گئی. وہاں پہنچ کر میری نماز جنازہ ادا کی گئی. میرے جنازے کا رخ اس قبرستان کی طرف کر دیا گیا جہاں مجھے اپنی زندگی میں رات کے وقت تنہا آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. مگر اللہ جانے کتنی راتیں اس قبرستان میں گزارنی ہوں گی. یہ وہی قبرستان ہو جو اپنے نئے مکینوں کا منتظر ہوتا ہے, جہاں پر انسانوں کے ساتھ ان کی خواہشات بھی دفن ہو جاتی ہے. لوگوں نے میری لاش کو اٹھایا, چارپائی سے اٹھا کر اس قبر میں منتقل کر دیا جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے جنت کا ایک باغ ہے قبر یا دوزخ کا گھڑا. قبر پر مٹی ڈال کر جب میرے ساتھ آنے والے لوٹ کر چلے تو میں نے ان کے قدموں کی چاہت سنی. کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ ان کے جانے کے بعد قبر مجھ سے ہم کلام ہوئی اور کہنے لگی وہ آدمی کیا تو نے میرے حالات نہ سنے تھے؟ کیا میری تنگی مقبول ہولناکی اور چیزوں سے تجھے نہیں ڈرایا گیا تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر تو نے کیا تیاری کی؟ قبر میں مجھ کو لٹا کر اور مٹی ڈال کر چل دیے صافی نہ پا سب کوئی رشتے دار ہو. آقا خواب میں بھی ایسا میرا کبھی دیکھا نہ تھا. خواب میں ایسا میرا کبھی دیکھا نہ تھا جیسا اندھیرا ہماری قبر میں سرکار ہو. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے انسان کے دو گھر ہوتے ہیں, ایک زمین کے اوپر ایک زمین کے اندر. آج ہم اپنے گھر کو آرام دو پرسکون بنانے کے لیے کیسے کیسے جتن کرتے ہیں, اندھیروں کو دور کرنے کے لیے جگہ جگہ بلب روشن کرتے ہیں, گرمی میں ٹھنڈک کے لیے ایئر کنڈیشنر اور سردی کے موسم میں سردی سے بچنے کے لیے ہیٹر تک لگواتے ہیں. بجلی چلی جائے تو متبادل انتظام کے طور پر یو پی ایس اور جنریٹر تیار رکھتے ہیں, مگر ایک دن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خالی ہاتھ دوسرے گھر یعنی قبر میں منتقل ہو جائیں گے. سوچیے تو صحیح اس وقت ہم پر کیا گزرے گی جب قبر کی دہشتوں, گہری تاریکیوں اور اجنبی ماحول کی اداسیوں میں تنہا ہوں گے. کوئی ہمدرد نہ مددگار کسی کو بلا سکیں گے, نہ خود کہیں جا سکیں گے. ہم پر کیسی گھبراہٹ طاری ہوگی. اندھیرا کہاں سے کھاتا ہے, اکیلے خوف آتا ہے, تو تنہا قبر میں کیوں کر رہوں گا یا رسول اللہ. نکیر انتہا لینے کو جب آئیں گے قربت میں, جوابات ان کو آقا کیسے دوں گا یا رسول اللہ. برائے نام درد سر سہا جاتا نہیں مجھ سے, عذاب قبر کیسے سہ سکوں گا یا رسول اللہ. یہاں چیونٹی بھی تڑپا دو مجھے تو قبر کے اندر شہا بچھو کے بل کیسے سہوں گا یا رسول اللہ. امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شم رسالت مردے میں جو صدمے ہوا کرتے ہیں اس کے بارے میں تصور سوچتے ہوئے کس طرح ارشاد فرماتے ہیں, وہ موت کا تازہ صدمہ اٹھائے ہوئے روح کے نکلتے وقت جس کا ادنا جھٹکا 100 تلوار کے وار کے برابر ہے, جس کا صدمہ تلوار کے 1000 وار سے سختر ہو.
ارے بلکہ ملک الموت علیہ السلام کا دیکھنا ہی 1000 تلوار کے صدمے سے بڑھ کر وہ نئی جگہ، وہ میری تنہائی، وہ ہر طرف بھیانک بے کسی چھائی، اس پر وہ منکر نکیر کا اچانک آنا، اور کیسے آئیں گے؟ وہ سخت حیرتناک صورتیں ان کی دکھانا کہ آدمی دن کو ہزاروں کے مسئلے میں دیکھے تو حواس بجا نہ رہے، کالا رنگ، نیلی آنکھیں، دیگوں کے برابر چمکیلی دھات کی طرح شعلہ زن، سانس جیسے آگ کی لپٹ، بیل کے سینوں کی طرح لمبے موٹی دار اگلے بات، زمین پر گھسٹتے سر کے پیچیدہ بال، قدو قامت جسم و بسامت، بناؤ قیامت کہ ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے تک منزلوں یعنی بے شمار کلومیٹر کا فاصلہ، ہاتھوں میں لوہے کا وہ ہتھوڑا کہ اگر ایک بستی کے لوگ بلکہ جنوں اس جمع ہو کر اٹھانا چاہیں نہ اٹھا سکے۔ سب سے زیادہ رحم و کرم فرمانے والے گھٹ اندھیرا ہی کیا وحشت کا بسیرا ہوگا، قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یار، کپن بھاڑ کے ساتھوں میں تمہارا قرضہ، ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یار، جب تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یار، اصل کر اور سدا کے لیے راضی ہو جا، جو کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یار۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی رات رب سے توبہ کر لیجئے، قبر میں وہی اور سکون میں رہے گا جس کے ساتھ رب کی رحمت ہوگی، ہاں وہی چین میں رہے گا جس سے مالک کریم راضی ہوگا۔ ہم تو روز اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں، نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، جھوٹ ہم بولتے ہیں، رمضان کے روزے ہمارے مسلمان بھائی نہیں رکھتے، ارے مسلمان کہلانے والا شراب پیتا ہے، مسلمان کہلانے والا بدکاری کرتا ہے، اے بے حیا عورتوں کے چکر میں زندگی گزارنے والوں، قبر میں کیا کرو گے اگر آدھے بچھو آ گئے؟ کیسے اکیلے رہو گے؟ آج نائٹ کلبس، کیسینوز اور یہ بار کے اندر راتیں بڑی اچھی اور رنگین لگتی ہے، ارے قبر کی اس وحشت ناک رات کو یاد کرو، کیسے اکیلے رہو گے؟ بہت مشکل ہو جائے گی، جواب نہ بن پڑے گا، صبر کر لو، آج گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو، اگر آج زمین کے اوپر گناہ سے بچتے رہو گا تو زمین کے اندر عیش کرو گے، قبر جنت کا باغ بن جائے گی، نم کا نوبت العروس کہ جب کوئی نیک قبر میں جاتا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، اور جب کوئی گناہگار قبر میں جاتا ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے قبر گناہگار کو اس طرح دباتی ہے کہ یہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، اور نیکوکار کو بھی قبر دبائے گی دونوں کو، لیکن جو نیک ہوگا رب جس سے راضی ہوگا اس کی قبر ایسے دبائے گی جیسے ماں اپنے بچے کو آگوش میں دباتی ہے۔ کتنا پیارا لگتا ہے ماں کا وہ دبانا، بچپن میں وہ لمس ہم نے بھی حاصل کیا تھا، پیار سے جو ماں سینے سے چمٹاتی ہے وہ قبر اللہ کے نیک بندوں کو اس طرح چمٹائے گی۔ تو آپ نے کرنا ہے کہ یہ 20-25 سال جو جوانی کے ہیں یہ رب کی نافرمانی میں گزار کر ہزاروں سال کی قبر کو خراب کرنا ہے، یہ چند سال صبر کر کے گناہ کو بچ کے نیکیاں کرتے ہوئے قبر کو جا کر رب کی رحمتوں کے مزے اڑانے ہیں۔ اپنی موت کو نہ بھولیے، آج دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے آخرت کو نہ بھولیے، کیونکہ اجل میں نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، یہ وہی ملک ہے جہاں سکندر اعظم کے چرچے ہیں، ایونز گریس کو اس بادشاہ جس نے دنیا کے اکثر ملکوں پر بادشاہت کی، کہاں ہے سکندر؟ کہاں
کہاں ہے اس کی بادشاہی؟ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دھارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا نہ حسرت سدھارا، پڑھا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ بھی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، وہ ہے ایسو عشرت کا کوئی محل بھی جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آپ کے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں، روزانہ خبریں ملتی ہیں وطن میں وہ مر گیا، ارے فلاں رشتے دار کا انتقال ہو گیا، فلاں ہٹا کٹا گھر سے نکلا تھا، صبح تو گھر سے سلام دعا کر کے گیا تھا کہ شام جلدی آ جاؤں گا، مگر جب آیا تو جنازہ آیا۔ یہ جنازہ کیوں نہیں ہمیں میسج دیتا میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہر منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جب دنیا میں تھوڑی تکلیف آتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ جلدی جلدی دور ہو جائے، بس وی نیڈ ریزلٹس ریپڈلی۔ قبر کا اندھیرے سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، جنت کی ہوائیں ہماری قبر میں بھی آئیں؟ ہر کوئی چاہتا ہے نا؟ تو آئیے نبی کی سنتوں پر عمل کر لیجئے، نیت کر لیجئے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے بازے نہیں سنیں گے، رمضان کے پورے روزے رکھیں گے اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت کریں گے، اور اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش کی کیا کیا برکتیں ہیں ذرا سنیے۔ آج وہ شخص کہ جو یہاں پر موجود ہو اور سوچ رہا ہوگا کہ میری عادتیں تو بہت بری ہو گئی، میں تو جناب بڑی بری صحبتوں میں پھنس گیا، اب نیک کیسے بن سکتا ہوں؟ یہ نیت تو کروا رہے ہیں نیک بننے کی، میں کیسے نیک بنوں؟ سنیے ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ توبہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ قادری افطاری سلسلے میں داخل بھی ہو جائیں گے۔ باب المدینہ کراچی کے علاقے ملیر کے ایک اسلامی بھائی نے اپنی زندگی کے آنے والے انقلاب کے بارے میں یوں کہا، فرماتے ہیں کہ میں اس فانی دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر عشق مجازی میں گرفتار ہو گیا تھا۔ یہ جو آج کل الٹے سیدھے عشق بازیاں کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میں بھی عشق مجازی میں گرفتار ہو گیا، پروردگار کی یاد بھلائے شام و سحر عشق مجازی کی گمراہیوں میں بسر کر رہا تھا۔ بظاہر ایام زندگی بڑے ہی حسین اور رنگین گزر رہے تھے۔ ایک روز مجھے قیامت خیز خبر ملی کہ اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کہیں اور کر دی ہے۔ اس کے بعد میری زندگی تو گویا ماتم کدا بن کر رہ گئی، اس کی یادیں بدن کو درد اور آنکھوں کو رت جگہ دے گئی، ساری رات میں یادوں میں گزار دیتا، عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی داؤ پر لگا رہا تھا۔ بآخر میرا بھی انجام وہی ہوا جو عشق مجازی میں شیطان کے ہاتھوں کھلونا بننے والے ہزاروں ناکام و نامراد عاشقوں کا ہوا کرتا ہے۔ عشق کی آگ بجھانے اور ماضی کی تلخیوں کو دل سے بلانے کی خاطر میں نے نشے کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ عشق میں ناکامی کی وجہ سے میرے ہوش کھو چکے تھے، نشے کی ایسی لت پڑ چکی تھی کہ میں چرس، افیون، شراب، ہیروئن، سمد مون، پیٹرول اور نشہ آور انجیکشن جیسی مہلک عادتوں کا شکار ہو گیا۔ اپنے فاسد گمان میں قلبی سکون پانے کی خاطر شاید ہی کوئی ایسا نشہ ہو جو میں نے نہ کیا ہو۔ زندگی سے اس قدر مایوس اور بیزار ہو چکا تھا کہ معاذ اللہ میں نے کئی بار خودکشی کی کوشش بھی کی، اس کی تکمیل کی خاطر ڈیٹول، پیٹرول اور تیزاب تک پیا، لیکن سانسوں کی گنتی ابھی پوری نہ ہوئی تھی اور یقیناً زندگی میں ابھی میرا کچھ مقدر اور بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مرتبہ اپنے ارادوں میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا،
خیر وقت کا مرہم آہستہ آہستہ میرے زخموں کو بھرتا رہا. ایک روز یوں ہوا اپنے دوست کی دکان پر بیٹھا دل میں رب کی بارگاہ میں نئی زندگی کی دعا مانگ رہا تھا کہ مجھے میرے رب نے اتنی نافرمانیوں کے باوجود میرے رب کی بے نیازی پر قربان کہ مجھے رسوا نہ کیا, میری جوڑی گوہر و مراد سے بھر دی. کچھ یوں ہوا کہ میری ملاقات دعوت اسلامی کے مہکے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ایک اسلامی بھائی سے ہو گئی. ان کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر میرے دل میں از سر نو جینے کی امنگ جاگ اٹھی, اور یوں ان کی انفرادی کوشش کی برکت سے 29 شعبان المعظم کو مجھے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آنے کی سعادت مل گئی. یہاں پر ہر طرف سب اماموں والے عاشقان رسول کو دیکھ کر میرے سارے غم غلط ہو گئے. میں خود کو ہلکا محسوس کرنے لگا. مدنی ماحول کی برکت سے میرے سر سے عشق مجازی کا بھوت اتر گیا, دل سے میرے خیالات کا خاتمہ ہو گیا. سر پر سب غلامہ شریف بدن پر سنت کے مطابق مدنی لباس سجا لیا. الحمدللہ عز و جل 5 وقت نماز کا پابند بن گیا, اور تاج میں تحریر اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے جذبے کے تحت مدنی کاموں میں مصروف ہوں. اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا. دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا, اجالا کر دیا. دیکھو کتنے گناہگار کیوں نہ ہو, آ جائیے دعوت اسلامی کے ماحول میں. کتنی بری عادتیں کیوں نہ ہو, کر لیجیے توبہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے, کروڑوں بخشے جائیں مولا. ان بخشے جانے والوں میں ہمارا نام بھی تحریر فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپنے گھر والوں کی سب کی خیر خواہی کیجیے, امن کا ایسا سبق دیکھو سکھایا گے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے, دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. چور ڈاکو اور شرابی جو ستائب ہو گئے, چور ڈاکو اور شرابی جو ستائب ہو گئے, ہم سے عاصی مومن کامل بنایا ہے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے, دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. فلموں گانوں اور باجوں سے دلا کر کے نجات, فلموں گانوں اور باجوں سے دلا کر کے نجات, مدنی انعامات کامل بنایا گے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. کی برکت ہے کہ جس میں قریب آتی دعوت اسلامی کے ساتھ جو پہلا انٹریکشن کسی کا ہوتا ہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ نیک بننا شروع ہوتا ہے, اسے نیکی کرنے کا دل ہونا شروع ہو جاتا ہے. دعوت اسلامی کے پاون میں گناہ گار آتا ہے تو نیک ہو جاتا ہے, بے نمازی آتا ہے تو نمازی بننے کا ذہن بن جاتا ہے. الحمدللہ یہ ماحول آپ کے سامنے کروڑوں لوگوں کی تبدیلی بدل چکا ہے. صرف انڈیا کے اندر ابھی کل پرسوں مجھے کارکردگی ریسیو ہوئی 422 ہمارے ہفتہ وار سنت بڑے اجتماع ہو رہے ہیں. ہر ہفتے ان سے انڈیا میں ہمارے 422 اجتماع ہوتے ہیں. پوری دنیا میں کیا کیفیت ہوگی. پھر اس کے بعد دعوت اسلامی کی کئی شعبے 50 کے قریب ڈپارٹمنٹس ہیں, ہمارے جامعات ہیں جس میں علماء بن رہے ہیں. صرف پاکستان میں ہمارے 10,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے مدرسے ہیں جس میں پاکستان میں 70,000 کے قریب مدنی منع فری آف کاسٹ
قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کریں. تو اس کے بعد ساری دنیا میں جا رہے ہیں، کافی سفر کرتے ہیں. اسی طرح فیضان مدینہ ساری دنیا میں بن رہے ہیں. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. 400 داڑھی اماموں کی بہاریں آ گئی، 400 داڑھی اماموں کی بہاریں آ گئی. سنت سرکار سے یوں جگمگایا ہے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. مقبول جوابوں میں دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.